اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ وضاحت: اللہ کی نظر میں جب اس کا کوئی بندہ محبوب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ اس کی دنیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کو دنیا سے ٹھیک اسی طرح بچاتا اور اسے محفوظ رکھتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو کھانے اور پانی سے بچاتا ہے، کیونکہ اسے جو مرض لاحق ہے اس میں کھانا پانی اس کے لیے بے حد مضر اور نقصان دہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2336۔ منظر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے۔ ہمارے گھر کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کھانے لگے اور آپ کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہو، ابھی کمزوری باقی ہے۔ منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہے۔ پھر میں نے ان کے لیے چقندر اور جو تیار کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، علی اس میں سے لو کھاؤ، یہ تمہارے مزاج کے موافق ہے۔ وضاحت: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مریض اپنے مزاج و طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ مرض سے شفا یابی کے بعد بھی بیمار احتیاط برتتے ہوئے نقصان دہ چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2337۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔